بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ معزز سامعین، یہ بنیادی بات ہے کہ اگر رزق پاک نہ ہو تو باطن روشن نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر رزق پاک نہیں تو بے شک ایک بندہ لمبی مسافت طے کرے، کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچے اور کعبے کے پردے تھام کر لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے، لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام ہو، اس کو حرام غذا دی گئی ہو، تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس نے ایک لمبا سفر طے کیا، جنگل، پہاڑ اور سمندر عبور کیے، ہواؤں کے کلیجے چیر کے آگے بڑھا، مہینوں کی مسافتیں طے کر لیں اور کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا ہے، لیکن اس نے اپنے جسم کو حرام غذا سے پالا اور حرام لباس پہنایا، تو پھر اس کا یہ سارا سفر رائے گاں جائے گا، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اس عنوان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے پہلی شرط عقل حلال ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان کبھی جھوٹ نہ بولے۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو روحانیت تو دور کی بات، اللہ کے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے جسے ہم نہیں سونگھ پاتے، لیکن فرشتے سونگھ لیتے ہیں، کیونکہ فرشتے ایک انتہائی حساس مخلوق ہیں اور وہ جھوٹ کی وجہ سے نکلنے والی بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو یہ بصیرت اور باطنی نظر عطا فرمائی تھی کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تو اس کے وضو کے پانی سے پہچان لیتے کہ یہ کس گناہ کا مجرم ہے۔ وہ وضو کے پانی سے اس بات کو محسوس کر لیتے تھے، کیونکہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس سے ہاتھوں کے گناہ اور منہ کے گناہ چڑھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھ سے یہ چیز چھین لے، مجھے یہ نہیں چاہیے، کیونکہ لوگوں کے بارے میں اس سے گمان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے پاکیزہ وجود بخشا۔ ان کی حس ایسی ہے کہ جب انسان بولتا ہے اور لفظوں سے جو اثرات نکلتے ہیں، فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور، کوئی مومن مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ انسانی کمزوری کی وجہ سے کبھی اس سے بزدلی سرزد ہو جائے، کیونکہ کبھی انسان بہت طاقت میں ہوتا ہے اور کبھی کمزور۔ پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، کیونکہ دولت کبھی اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ کبھی اولاد بھی بندے کو بخیل اور بزدل بنا دیتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوتی تو بندہ سخی بھی ہوتا ہے اور مشکل حالات میں بھی کود جاتا ہے، لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پھر مشکل حالات میں سوچتا ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان کے لیے کچھ جمع کر لوں جو بعد میں ان کے کام آئے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اولاد بخیل بھی کر دیتی ہے اور یہ کمزور اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی۔ معزز سامعین، اس عنوان سے یہ بات واضح ہے کہ رزق حلال کمانے اور سچ کو اختیار کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانے، جھوٹ سے بچنے اور سچ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔